سفارتی سائفر کو کیسے اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا؟ عدم اعتماد کے ووٹ سے پہلے کس نے کسے کیا ہدایت دیں؟ جس وقت IMF کی ڈیل کو نقصان پہنچانے کے لیے PTI کے رہنماؤں کی بات چیت کی آڈیو لیک ہوئی، اس وقت یہ بات ابھی بھی ایک معمہ بنی ہوئی ہے کہ عمران خان نے سفارتی دستاویز کو اپنے سیاسی فوائد کے لیے استعمال کرنے کے لیے کیا منصوبہ بنایا، کیونکہ اس حوالے سے معلومات صرف چند خاص افراد کو ہی حاصل ہے۔ جن افراد کے پاس یہ دستاویز موجود ہے وہی اب فیصلہ کریں گے کہ آیا اس حوالے سے معلومات کو عوام کے سامنے رکھا جانا چاہیے یا نہیں، یا پھر اسے کب عوام کے سامنے لانا چاہیے۔ دستاویز کے حوالے سے معلومات سے آگاہ ایک اہم سرکاری عہدیدار کا کہنا تھا کہ انہیں اس بات کا علم تھا کہ کیسے سفارتی دستاویز کو استعمال کرنے کا منصوبہ بنایا گیا اور عدم اعتماد کے ووٹ سے پہلے کس نے کسے کیا ہدایت دیں۔ اس صورتحال کا نتیجہ امریکہ کے ساتھ تعلقات کی مزید خرابی کی صورتحال میں سامنے آیا، جو پہلے ہی افغانستان سے امریکی انخلاء کے حوالے سے عمران خان کے بیانات سے ناراض تھا۔ سرکاری عہدیدار نے یہ نہیں بتایا کہ اس دستاویز میں کیا ہے۔ جس وقت طالبان نے کابل پر قبضہ کیا تو اس وقت عمران خان نے کہا تھا کہ طالبان نے غلامی کی زنجیریں توڑ دیں۔ سرکاری ذریعے کا کہنا تھا کہ اس وقت امریکی حکام کہتے تھے کہ عمران خان نے غیر ذمہ دارانہ بیانات دے کر زخموں پر نمک چھڑکا ہے۔ PTI کے امریکہ میں موجود حامیوں نے ٹرمپ کی مہم کے دوران فنڈز جمع کیے تھے اور یہ بات بھی جو بائیڈن انتظامیہ کو اچھی نہیں لگی تھی۔ سرکاری عہدیدار نے واشنگٹن میں اس وقت پاکستانی سفیر اسد مجید کو بھی قصوروار قرار دیا کہ انہوں نے ڈونلڈ لو کے ساتھ بات چیت کا تجزیہ بڑھا چڑھا کر پیش کیا۔ اس بات کو درست ثابت کرنے کے لیے سرکاری عہدیدار نے ایک اور ایسے ہی واقعے کا ذکر کیا جب عمران خان صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے دور حکومت میں واشنگٹن کے دورے پر گئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کو دیگر ملکوں سے بھی سفارتی دستاویز یعنی سائفر موصول ہو چکے ہیں جو امریکی سائفر کے مقابلے میں زیادہ سخت نوعیت کے تھے۔ ایسا ہی ایک سائفر خلیجی ملک کی طرف سے اس وقت بھیجا گیا تھا جب عمران خان نے اس ملک کے حکمران کے خلاف اچانک ہی بیان دے دیا۔ سرکاری عہدیدار نے ایک یورپی ملک کا بھی حوالہ دیا جس نے اسی طرح کا ایک مشاہدہ پیش کیا تھا۔ اس صورتحال کی روشنی میں امریکہ کے سفارتی سائفر میں وہ بات نہیں تھی جو عوام کے سامنے پیش کر کے یہ تاثر دیا گیا کہ عدم اعتماد کی تحریک اس سائفر کا نتیجہ ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید معلومات کے لیے ڈیلی جنگ کے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے اور Facebook کے پیج کو بھی لائک کیجیے۔